آج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے انسان تھے پھر وہ بندر بن گئے، اس قوم کے بارے میں کہ جس قوم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو ان پہ عذاب الہی نازل ہو گیا اور وہ انسان سے بندر بن گئے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ بنی اسرائیل اللہ کی بہت نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سخت احکامات نازل فرمائے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، جب وہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے۔ مچھلیاں زیادہ مقدار میں آتی ہیں، مچھلیاں پکڑنے لگتے، مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ شیطان تو ویسے ہی نیکوکار اور انسانوں کا سری دشمن ہے۔ شیطان نے اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور ان کو ورگلانا شروع ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ تم ہفتے کے دن جال پھینک دیا کرنا اور وہ اتوار کو اور اس جال کو سمندر سے نکال دینا اتوار کو۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی نہیں رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی جال میں پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب اس کے پاس لوگوں نے جب اس کے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اور یہ ترکیب سننے کے بعد انہیں بھی اس ترکیب پسند آئی اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس طور خطا میں شریک ہو گئے۔ لہٰذا یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے لگے، جال پھینکتے اور ہفتے کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسی ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اسی گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو، چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ بس اس بستی میں 3 گروپ ہو گئے، یعنی 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت اور خاموشی اختیار کرتے کیونکہ وہ انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک چکے تھے، اور اب بس ان لوگوں کی حرکت سے نفرت
سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے، ان لوگوں کی حرکت سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے۔ اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کی فرما بردار ہیں وہ اسی طرف رہیں گے۔ اور سارے لوگ بار بار ان کو کہتے رہے، انہیں نصیحت کرتے رہے، مگر انہوں نے نہیں سنی۔ وہ ان سے کہتے تھے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک انسان اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار کی اس طرف سے کوئی یا کسی بھی طرح کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چل کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتیں انجام دے رہے تھے۔ وہ لوگ دیوار سے ان بندوں کو دیکھنے لگے تو ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور 3 دن کے بعد اس عذاب میں رہ کر مر گئے۔ تو یہ ہے عذاب الہی۔ یہ لوگ بندر اسی لیے بنے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ رب العزت کے فرمان کو ٹھکرایا۔ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے ہفتے کے دن بھی شکار کیا، تو اسی وجہ سے یہ لوگ انسان سے بندر بن گئے۔